الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ القرآن اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی معرفہ ہے، مرفوع ہے، تو جو معرفہ مرفوع ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مبتدا ہے، اس کے بارے میں آپ کی خبر دے رہے ہیں، خبر آپ دے رہے ہیں حجت نکرہ مرفوع ہے، لہذا خبر بن سکتا ہے۔ ہاں اب حجت مؤنث لفظ ہے جبکہ قرآن مذکر ہے، ہم قرآن کو مؤنث نہیں کر سکتے، حجت کو مذکر نہیں بنا سکتے، لہذا یہ وہ والی سٹیج ہوگی جہاں پر آپ کا رول اپلائی نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ وہ یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے، دونوں مرفوع اپلائی ہو رہے ہیں، جنس اور عدد میں مطابق دونوں واحد ہیں اپلائی ہو رہے ہیں، لیکن ایک مذکر ایک مؤنث ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ اپلائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ قرآن مذکر کو ہم مؤنث نہیں بنا سکتے یا حجت مؤنث کو ہم مذکر نہیں بنا سکتے، لہٰذا وہاں پر وہ ایز اٹ از ہمیں فٹ کرنے پڑیں گے اور ترجمہ ہم کر دیں گے القرآن حجت ان کا، کہ قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ اور حجت قیامت کے حوالے سے ترجمہ کریں تو حجت بنے گا لکا ہم نے ملک جاری پڑھا ہے، لکا کا ترجمہ تیرے لیے، لیے جو ہوتا ہے نا یہ فیور میں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا او یا پھر علیکا تمہارے اوپر، تیرے اوپر، لام فیور میں ہوتا ہے اور الا اگینسٹ ہوتا ہے۔ جب یہ لام اور الا اکٹھے آ جاتے ہیں نا، جیسے اس حدیث میں آئے ہیں لکا او علیکا، تو ترجمہ ہم کریں گے یا تو قرآن تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ قرآن حق میں دلیل کیسے ہوگا جی؟ قرآن ایک اور روایت میں ملتا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن یہ اللہ سے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے اور اس کی دوسری خواہشات سے روکے رکھا، اور یہ 29-30 دن رکا رہا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں تو میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکے رکھا، رات کو سونے نہیں دیا اسے۔ روزہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن ہمیں کب سونے نہیں دیتا جی؟ ہم تو خوب سوتے ہیں، ایسے ہی نا، تراویح پڑھ کے بھی خوب سوتے ہیں۔ بہرحال قرآن سفارش کرے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، تو نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا پھر تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ حق میں دلیل بنے گا کیسے؟ قرآن کہے گا یا اللہ مجھے تیرا کلام مانتا تھا، ٹھیک ہے کہ میں تیرا کلام ہوں، مجھے پڑھتا بھی تھا، مجھے باقاعدگی سے پڑھتا تھا، مجھے سمجھ کر پڑھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچاتا تھا، مجھے دوسروں کو سکھاتا تھا، تو یہ اس کی حق میں دلیل ہوگی۔ اور اگینسٹ کیا ہوگی؟
اس کا اپوزٹ کر لیں. یا اللہ مجھے تیرا کلام مانتا تو تھا، کبھی پڑھا ہی نہیں. ہاں کبھی کبھی پڑھتا تھا، کوئی مر جاتا تھا تو پڑھ لیتا تھا، کوئی نہیں مرتا تھا تو پڑھ لیتا تھا. سورہ یاسین پڑھ لیتا تھا کہ جان نکلے جلدی. جس مقصد کے لیے تو نے مجھے نازل کیا تھا اس مقصد کے لیے اس نے کبھی نہیں پڑھا مجھے. سمجھ کر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا. باقاعدگی سے نہیں کبھی پڑھا، سمجھ تو آتا ہی نہیں تھا. جیسے ہر زبان آتی تھی، انگریزی بڑی اچھی سمجھ میں آتی تھی، چائنیز، جاپانیز، پتہ نہیں کون سی، فرینچ، ہر زبان پیسے دے دے کے سیکھتا تھا. لیکن اس نے اپنی پوری زندگی میں 60 سال کی زندگی میں 5 ہفتے بھی قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے نہیں نکالے. پھر عمل کرنا سارا کچھ اسے پتا تھا. نہ یہ سود سے باز آتا تھا جسے تو نے اور تیرے رسول نے اعلان جنگ قرار دیا، نہ یہ بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتا تھا، روزہ ایک نہیں چھوڑتا تھا، ایام 20 کے بھی رکھتا تھا، عمرہ بے شمار. لیکن اس طرف ہو رہا تھا کہ یہ رواج نہیں ہے. اور پھر دوسروں تک پہنچانا، خود آئے تو پہنچائے نا دوسروں، تو یہ اس کی خلاف حجت ہوگی. سمپل سی بات ہے جی، سیدھا سادہ سا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارے عمل سے قرآن ہمارے حق میں دلیل بنے گا یا ہمارے خلاف؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں دلیل بنے. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا یہ لازمی ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا ہے جی جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال. اور مرکبات ناقصہ کی کل تعداد 4 ہے، اور 4 مرکبات ناقصہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز میں لکھے ہوئے ہیں. پہلا مرکب ناقص مرکب اشاری آپ کو ایک ایگزامپل میں نظر آ رہا ہے، جو کہ حاضل ولدو، حاضل ولدہ، حاضل ولدی، تینوں اعرابی شکلوں میں بورڈ پر موجود ہے. دوسرا مرکب ناقص مرکب توصیفی آپ کو 2 ایگزامپلز کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ایک معرفہ کنسٹرکشن ہے، ایک نکرہ کنسٹرکشن ہے، اور مرفوع میں ہی لکھا ہوا ہے، منصوب مجرور میں نے آپ سے زبانی بنوا لی تھی. تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی 3 ایگزامپلز کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. سادہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. مرفوع فارم میں موجود ہے، منصوب مجرور میں نے زبانی آپ سے بنوا لی تھی. اور چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری آپ کے سامنے ایک ایگزامپل میں موجود ہے. آپ اس کی 11 ایگزامپلز تو کم از کم بنا سکتے ہیں نا مرکب جاری میں، کیونکہ ہم نے 11 حروف جارہ پڑھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کسی گاؤں میں سیلاب آ گیا. اس گاؤں میں 2 دوست تھے جو جگری دوست تھے، لیکن ان دونوں دوستوں میں نقص تھا. نقص کسے کہتے ہیں؟ کمی کو. وہ ناقص تھے. کیا نقص تھا؟ ایک نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک لنگڑا تھا، صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تھا. سیلاب آیا، اعلان ہوئے جی جلد از جلد گاؤں کو خالی کر دیا جائے. اب انتہائی مشکل تھا نابینا کے لیے بھی اور معذور کے لیے بھی، کیونکہ دونوں ناقص تھے. لیکن ناقص نے فیصلہ کیا کہ ہم تام ہو جائیں، ہم تام ہو جائیں. کیسے تام ہو جائیں؟ جو نابینا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہوں اور دوڑ لگاتا ہوں، تو مجھے گائیڈ کرتے جانا، راستہ بتاتے جانا. لہٰذا یہی ہوا، نابینا کے کندھوں پر
جو معذور تھا ٹانگوں سے وہ بیٹھ گیا اور اندھے نے دوڑنا شروع کر دیا. وہ اوپر سے اسے گائیڈ کرتا رہا کہ ہاں جی کھبے سجے سجے کھبے، اور دونوں گاؤں پار کر گئے. تو نتیجہ کیا نکلا جی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ناقص ناقص سے ملتا ہے تو تام ہو جاتا ہے. گویا ہمارا جو جملہ ہے وہ مرکب تام ہے نا، جس کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ کرتے ہیں، اور مرکب ناقص ہمارا وہ مرکب ہے جس کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ نہیں کرتے. حاضل ولدو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ لڑکا، بس. ولد صالح کا ترجمہ نیک لڑکا. ولد زیدن کا ترجمہ زید کا لڑکا. ولد بنت زیدن کا ترجمہ زید کی بیٹی کا لڑکا. ولد ہو کا ترجمہ اس کا لڑکا. فی المسجد، مسجد میں. یہ ہے کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ ناقص ہے. لیکن آج آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ ناقص ملیں گے آپس میں اور ہے کا مفہوم دے دیں گے، تو ناقص مل کے تام بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلا مرکب ناقص جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ، اور انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں. ذہن میں تازہ کر لیں کہ مرکب تام جسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں جی. کون کون سے؟ مبتدا، خبر. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع، یہ دونوں تو لازمی ہے نا. اور خبر جو ہے وہ نکرہ اور مرفوع. باقی جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، جہاں پر پاسبل ہوتی ہے مطابقت ہو جاتی ہے، جہاں پر نہیں ہو سکتی مطابقت وہاں پر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. پہلا مرکب ناقص ہے مرکب شاری. مجھے بتائیے مرکب ناقص مرکب شاری جو ہے مبتدا بن سکتا ہے؟ جو دونوں کنڈیشنز ہیں اس کی مبتدا ہونے کی کیا ہے؟ نمبر ایک کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، تو مرکب اشاری معرفہ ہی ہے. مرفوع ہونا چاہیے، تو ہمیں تو تینوں فارمز آتی ہیں اس کی. مرفوع فارم ہم یہاں پر مبتدا کی جگہ پر ڈال لیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا جی؟ حاضل ولدو. لے جی کنڈیشنز دونوں پوری ہوگی نا، معرفہ پلس مرفوع. ترجمہ کیا ہوگا اتنے حصے کا؟ یہ لڑکا، یہ لڑکا. خبر کی جگہ پہ مجھے نکرہ چاہیے، کچھ کوئی نکرہ چاہیے، تو وہاں پر میں صالح لفظ کو مرفوع رکھ لیتا ہوں. تو صالح نکرہ اور مرفوع ہے، خبر بن جائے گا. اب ترجمہ کریں، یہ لڑکا نیک ہے. یہ لڑکا نیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو مرکب اشاری آپ کا مبتدا کی جگہ پہ آ گیا. کوئی بھی مرکب اشاری آپ مبتدا کی جگہ پہ رکھ کر جملہ پورا کر سکتے ہیں. چلیں پریکٹس کرتے ہیں. یہ واحد ہے نا، ذرا اس کو مثنیٰ میں کنورٹ کریں. ہازان الولدانی، ہازان الولدانی مبتدا بن گیا. خبر لے آئیں صالحانی. ہازان الولدانی صالحانی، یہ دونوں لڑکے نیک ہیں. جمع لے آئیں. ہؤلاء الاولاد، ہؤلاء الاولاد صالحون. مؤنث کی طرف جائیں تو میں کہوں گا جی ہذہ البنت، ہذہ البنت صالحۃ. دو ہوں گی تو کہوں گا ہاتان البنتان صالحتان. کافی ساری ہوں گی تو کہوں گا ہؤلاء البنات صالحات. میں جی میں ایک جملہ بنانا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم نیا ہے. ہاں جی یہ قلم، حاضل قلم جدید، حاضل قلم جدید. ہاں جی حاضان القلمانی جدیدانی. ہذہ الاقلام، خیر عقل کی جمع ہذہ الاقلام جدیدۃ. ھذا المسلم صادق،
हाजल मुस्लिमु सादिकुन, ये मुसलमान सच्चा है। हाजानिल मुस्लिमानी सादिकानी, ये दोनों मुसलमान सच्चे हैं। हाउलाइल मुस्लिमूना सादिकूना। तो मुरक्कब शारी मुफ्ता बन गया जी। मुरक्कब शारी खबर की जगह पे नहीं आएगा, सही है ना। उसकी वजह यह है कि मुरक्कब शारी मारफा ही होता है, और खबर जो है वो रेयर केस में मारफा होती है ना, रेयर केस में। तो रेयर केस तो हमने पढ़ना ही नहीं है, इसलिए खबर में मुरक्कब शारी नहीं आएगा। ओके जी। दूसरे मुरक्कब नाकिस की तरफ चले। दूसरा कौन सा है? मुरक्कब तौसीफी। एक है नकरा, एक है मारफा। एक है नकरा, एक है मारफा। तो मुफ्ता की जगह पे कौन सा आएगा? मारफा आएगा ना। मुफ्ता की जगह पे ये तो नहीं आएगा ना, मुफ्ता की जगह पे ये आना चाहिए ना। और ये मरफू लिखा हुआ है, ये मारफा मरफू उठाएं इधर से। अल वलदु सालिहु, नेक लड़का। नेक लड़का, नेक लड़के के बारे में मैं खबर दे रहा हूं। कोई नेक लड़का जालिसुन, नेक लड़का बैठा हुआ है। नेक लड़का बैठा हुआ है। आप नेक लड़के को खड़ा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? अल वलदु सालिहु कायमुन, नेक लड़का सोया हुआ है। अल वलदु सालिहु नाइमुन, नाइमुन, ठीक है, नाइम। नेक लड़का गायब है। नेक लड़का गायब है, क्या अरबी होगी? अल वलदु सालिहु गायबुन। ये एक है ना नेक लड़का, अगर दो नेक लड़के बैठे हो तो हम क्या कहेंगे? अल वलदानिस सालिहानी जालिसानी। अगर काफी सारे नेक लड़के बैठे हो, अल औलादुस सालिहूना जालिसूना। नेक लड़की भी बैठी है। अल बिन्तुस सालिहतु जालिसतुन। दो नेक लड़कियां बैठी हो तो अल बिन्तानिस सालिहतानी जालिसतानी। काफी सारी नेक लड़कियां बैठी हो तो अल बनातुस सालिहातु जालिसातुन। तो मुरक्कब तौसीफ मुफ्ता बन गया। मुरक्कब तौसीफी नकरा भी तो बनता है ना। मुरक्कब तौसीफ नकरा बनता है, तो नकरा खबर बन सकता है ना। तो मैं अगर खबर की जगह पे वलदुन सालिहुन ले आऊं, तो नकरा मरफू खबर बन गया। मुब्तदा मैं कोई मारफा इसम ले आता हूं, मैं कहता हूं जी ज़ैदुन। तो आप ज़ैद के बारे में क्या खबर दे रहे हैं? ज़ैदुन वलदुन सालिहुन। ज़ैद एक नेक लड़का है। ज़ैद एक नेक लड़का है। ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदुन व हामिदुन वलदानी सालिहानी। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन औलादुन सालिहूना। ठीक हो गया। अब रिजल्ट्स आपने निकालने हैं। रिजल्ट्स अब तक ये निकले हैं कि मुरक्कब शारी सिर्फ मुब्तदा बना है, जबकि मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। ये रिजल्ट्स निकालना अब आपका काम है। ओके जी, दो मुरक्कब नाकिस हो गए। ठीक है, तीसरा मुरक्कब नाकिस कौन सा है? मुरक्कब इजाफी, जिसमें 3 शेड्स हैं। अच्छा, मुरक्कब इजाफी जो है ना, ये एक स्पेशल मुरक्कब है। वलदु ज़ैदिन, क्योंकि इसमें एक इसम को ना आप दूसरे इसम के साथ रिलेट करते हैं। मुरक्कब इजाफी के मारिफा या नकरा होने का इन्हिसार, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको जरा समझ लें। मुझे बताइए जी, अगर आप वलद को देखें अकेले तो वलद नकरा है ना, क्योंकि मारिफा की 5 अक़साम में नहीं आता।
اور اگر زید کو دیکھیں آپ تو زید معرفہ ہے. اب یہ پورا مرکب اضافی کیا ہے, نکرہ ہے کہ معرفہ؟ ٹھیک ہے, یہ سوال پیدا ہوا, پورا مرکب اضافی کیا ہے؟ تو پورے مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ نا مضاف الیہ پہ کیا جاتا ہے, مضاف الیہ پہ کیا جاتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو پورا مرکب اضافی معرفہ ہو جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ مضاف الیہ سے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے, یعنی پورا مرکب اضافی معرفہ ہو گیا نا. اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو فرض کیا تو مرکب اضافی بھی نکرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر مجھے بتائیے ولد کا لفظ معرفہ کہلائے گا یا نکرہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے. تو معرفہ کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھی جی؟ 5 پڑھی تھی نا. کل کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 7. 2 نہیں لکھوائی تھی نا, تو 6ٹھی قسم آج آ گئی ہمارے سامنے. اب ولد کا لفظ معرفہ ہو گیا نا, تو کیا یہ علم کی وجہ سے معرفہ ہے؟ نہیں. کیا یہ ضمیر کی وجہ سے معرفہ ہے؟ نہیں. کیا یہ اشارہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے؟ نہیں. کیا یہ موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے؟ نہیں. کیا اس پہ الف لام داخل ہوا اس لیے معرفہ ہے؟ نہیں. تو 5 تو ختم ہو گئی. تو یہ 6ٹھی قسم معرفہ کی آ گئی, مضاف الی المعرفہ. یعنی معرفہ کی طرف اگر کوئی مضاف ہو جائے نکرہ, اگر کوئی نکرہ اسم کو آپ معرفہ سے ریلیٹ کر دیں تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس وقت آپ کو نہیں بتائی تھی, مجھے بتائیں ایمانداری سے, اگر میں یہ اس وقت بتاتا آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آتی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ مضاف الی, میں کہتا ہوں مضاف الی المعرفہ معرفہ کی 5ویں قسم ہے. آپ مجھے دیکھتے میں آپ کو دیکھتا. تو معرفہ کی 5ویں قسم ہے مضاف الی المعرفہ, مضاف الی المعرفہ, اس کو پھر ملا کر مضاف الی المعرفہ پڑھیں گے. یہ معرفہ کی 6ٹھی قسم ہوگی. اسی طرح کھیلتے کھیلتے انشاءاللہ ہم 7ویں قسم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی ہمیں دکھنے میں نکرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. مرکب اضافی ہمیں دکھنے میں نکرہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے یہ معرفہ ہوتا ہے. اندر سے معرفہ ہوتا ہے. اندر سمجھ گئے نا, ایک ہے باہر سے, ایک ہے اندر سے. تو باہر سے تو مرکب اضافی میں نکرہ نظر آ رہا ہے نا, ولد نکرہ ہے, لیکن اندر سے معرفہ زید کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. اچھا, اب جو 2 طرح کا ہو, اندر سے باہر سے, تو وہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. جب آپ نے اسے مبتدا کی جگہ رکھنا ہے تو اندر سے دیکھیں اسے. مرکب اضافی کو آپ نے مبتدا کی جگہ رکھنا ہے تو کیسے چیک کرنا ہے؟ اندر سے, اندر سے. ٹھیک ہے, اندر سے تو معرفہ ہے, مبتدا بن جائے گا. اور جب خبر کی جگہ رکھنا ہے تو باہر سے دیکھ لیں. دونوں جگہ رکھا جاتا ہے, یہ دونوں جگہ رکھا جا سکتا ہے. رزلٹ بس انہوں نے یہ نکال دیا کہ جی مرکب اضافی دونوں جگہ رکھا جا سکتا ہے. تو میں دونوں جگہ رکھ رہا ہوں, پہلے مبتدا کی جگہ میں رکھ رہا ہوں. کیا ہے جی؟ ولد زید, ولد زید کیا ترجمہ ہے؟ زید کا لڑکا. زید کا لڑکا طبیب, زید کا لڑکا ڈاکٹر ہے. زید کا لڑکا ڈاکٹر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں زید کا لڑکا سچا ہے, کیا کہوں گا؟ ولد زید صادق. میں کہتا ہوں جی زید کا لڑکا ایماندار ہے. ولد زید امین مؤمن. میں کہتا ہوں جی زید کا لڑکا جھوٹا ہے. ولد زید کاذب. میں کہتا ہوں جی زید کا لڑکا سویا ہوا ہے. ولد زید نائم. زید کا لڑکا مبتدا بن گیا. اب زید کا لڑکا خبر بھی بن سکتا ہے. ولد زید یہ خبر بن گیا تو مجھے مبتدا لانا پڑے گا کوئی معرفہ. میں معرفہ مبتدا لے آتا ہوں. میں کہتا ہوں جی ابراہیم ولد زید.
ابراہیم زید کا لڑکا، ابراہیم زید کا لڑکا ہے۔ میں کہتا ہوں جی القرآن، مبتدا بن جائے گا نا، معرفہ مرفوع، یہ سارے معرفہ مرفوع ہیں نا۔ القرآن کلام اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں جی محمد معرفہ مرفوع، رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مرکب اضافی خبریں بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی فاطمہ، فاطمہ تو معرفہ مرفوع، بنتو رسولی اللہ ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، الصلاۃ، الصلاۃ مرفوع معرفہ، معراج المؤمنی، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب الصلاۃ مؤنث ہے نا، اسے مذکر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا۔ معراج مذکر ہے، معراج کو مؤنث بنا سکتے ہیں؟ معراجہ کوئی ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پہ پھر وہ ایکسیپشن والی بات کے مطابقت ہونی چاہیے، لیکن کہیں پر مطابقت نہیں بھی ہوتی۔ جو مذکر ہے اسے ہم مؤنث بنا ہی نہیں سکتے، اور جو مؤنث ہے اسے مذکر بنا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی جگہوں پہ ایکسیپشن از دیئر۔ نبی کی سنت کی ایک حدیث میں نے آپ کو اور سنائی تھی، الدنیا، الدنیا، الف لام معرفہ۔ اچھا، جس بھی لفظ کے آخر میں الف آ جاتا ہے نا، جس لفظ کے آخر میں الف آ جاتا ہے، جس طرح حاذا کے آخر میں الف آیا تھا نا، تو حاذا کی تینوں فارمز کیا تھیں؟ حاذا حاذا حاذا۔ تو دنیا کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے، تو دنیا کی تینوں فارمز کیا ہوں گی؟ دنیا دنیا دنیا۔ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے نا تو اس کی تینوں فارمز ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ الدنیا تو ہم اسے یہاں پر کنسیڈر کریں گے مرفوع ہے، جس طرح وہاں پر ہم نے حاذا کو مرفوع کنسیڈر کیا نا۔ الدنیا مرفوع معرفہ، دنیا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، سجن المؤمنی، کیا ترجمہ؟ مومن کی جیل ہے۔ وجنت الکافری، اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ دیکھیں آپ کو حدیثیں سمجھ میں آنے لگیں۔ میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا نا شروع میں، یاد ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ بورڈ پہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات لکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھوں گا، آپ انہیں سمجھ رہے ہوں گے، گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حدیث ہے جی، الدنیا سجن المؤمنی، انالائز کریں جی۔ الدنیا مبتدا، سجن المؤمنی مضاف مضاف الیہ خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ۔ آپ کہیں گے جی واقعہ تو آپ نے ایسے سنایا تھا، ناقص والا، ناقص دو تو آئے نہیں، ایک ناقص آ رہا ہے، ایک سنگل آ رہا ہے۔ حاصل والا دو مرکب اشاری، مرکب ناقص، مبتدا بن گیا یہ لڑکا، یہ لڑکا ابن زیدن، یہ لڑکا زید کا بیٹا ہے۔ مبتدا مرکب اشاری ہے، خبر مرکب اضافی ہے، یہ بھی ناقص یہ بھی ناقص، دو ناقص ملے تام بن گیا۔ یہ لڑکا زید کا بیٹا ہے۔ ابن زیدن، میں نے کیا کہا، جب مرکب اضافی خبر آئے تو آپ نے باہر سے دیکھنا ہے،
باہر سے دیکھا تو ابن نکرہ ہے نا. جب رقم اضافی مبتدا ہے تو اندر سے دیکھنا ہے. ابن زیدن آپ اندر سے دیکھیں. اب معرفہ ہے ابن زیدن زید کا بیٹا طبیب شہیر. شہیر کہتے ہیں مشہور کو. طبیب شہیر کون سا مرکب ہے؟ توصیفی نا. ترجمہ کریں. زید کا بیٹا ایک مشہور ڈاکٹر ہے. اطاعت الرسولی مبتدا بن گیا. معرفہ نا. معرفہ کی طرح مضاف اندر سے دیکھا. معرفہ اطاع کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت. اطاعت اللہ باہر سے دیکھیں نکرہ خبر بن گیا ہے. خود لگا دیں. اطاعت الرسولی اطاعت اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. ذرا سنیے گا غور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. کل امتی یدخلون الجنت. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا سوائے من ابا اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. تو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. اس کے علاوہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. سوال کیا من یابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت. جو تو میری اطاعت کرے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا فقد ابا یہ وہ ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. اطاعت ہوتی ہے حکم کی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں زندگی نہیں قبول. ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے, ہمیں زندگی نہیں قبول. خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. اللہ اس کے رسول سے کس کس کو محبت ہے؟ سب کو محبت ہے. ہاتھ کھڑا کریں گے آپ بھی کریں گے, آپ بھی کریں گے, دو کریں گے. ہمارے استاد ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے تو ہمارے گھر کبھی بینگن پکے ہی نہیں. حالانکہ سب بینگن کھا لیتے تھے باقی, لیکن بینگن پکتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ والد صاحب کو پسند نہیں تھے. کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے, والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر کبھی بینگن نہیں پکے. کیوں؟ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. محبت تو یہ ہوتی ہے نا. والد صاحب گھر داخل ہو, بچہ ابو جان زندہ باد, ابو جان زندہ باد, ابو جان زندہ باد. والد صاحب کہیں بیٹا ذرا میرے جوتے لانا اندر سے. بیٹا کہ ابو اندر تک تو آئے گئے ہیں نا, جوتے بھی لے آئے, لیکن ابو جان زندہ باد. تو نعرے ہی ہیں نا, جتنے مرضی لگا لیں. پتہ کیسے چلے گا؟ ابو جان کی بات تو مانے یار. ابو جان کہہ رہے جوتے لا دو, بیٹا کہہ رہا نہیں. ٹھیک ہے, بات آپ مان نہیں رہے,
اور محبت کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں. اطاعت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کو دیکھیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ حکم کی. صحابہ نے تو وہ کچھ کیا جس کا انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک صحابی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. ساری زندگی کرتے کا بٹن ہی لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا, میں کیسے بند کروں یار. آپ نے حکم دیا تھا کہ کرتے کا بٹن کھلا رکھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا, آسمان کی طرف دیکھا, مسکرائے. کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پتہ نہیں, میں نے بھی اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ ایسے دیکھا تھا, آپ نے وضو کیا تھا, آسمان کی طرف دیکھا تھا, مسکرائے تھے. آپ کہیں گے وہ تو صحابہ تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے دروازے میں, وہیں بیٹھ گئے. کیونکہ ہمارے جیسے کسی نے کہا جی جناب تو انہوں نے کیا, تو اندر کسی کو کہہ رہے مجھے بھی پتا ہے, مجھے نہیں کہا. تو میں نے سوچا کہ یار آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ, آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی اور میں چلتا رہا اور میں اسی حالت میں اگر مر گیا تو میری موت تو نافرمانی میں ہوئی کہ نہ ہوئی. اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں؟ صحابہ نے تو وہ کیا جن کا انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا, اور ہم تو حکموں میں بھی باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں. وہ تو صحابہ تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی مدینہ تشریف لے جاتے تھے تو جوتیاں اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے, جوتیاں اتارتے تھے کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک کہاں پر پڑے, آپ کے پاؤں یہاں پر ہوں اور میری جوتی وہاں پر آ جائے. ہم آج بھی مسجد نبی میں جوتی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ائمہ تھے نا. حضرت بائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے, تو انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول نے خربوزہ کاٹ کے کھایا یا چھیل کے کھایا, میں کیسے کھاؤں. یہ آج کے ذہن کو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں. تو مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے کم از کم وہی مان لیں یار. واضح حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ انکار کرنے والا کون ہوگا جنت میں جانے سے؟ وہ شخص ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا. اتنی نافرمانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور کتنے مطمئن ہیں, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. یار دعا کرنا میرے لیے نمازی بن جاؤں گا, دعا کرنا. کبھی کسی کو کہا دعا کے لیے کہ یار دعا کرنا میں صبح دکان کھول لوں جا کے, کیا میرے لیے دعا کرنا میں صبح آفس چلا جاؤں؟ کہا کسی کو؟ کیوں؟ پتہ ہے نہ گئے نا نماز کے لیے دعا, نمازی بن جائے, دعا کرنا میرے لیے, میں بھی نیک ہو جاؤں. اللہ رازق ہے بلکہ رزاق ہے. حضرت مریم کو بند کمرے میں پھل دے سکتا ہے تو آپ کو بھی گھر میں بیٹھے کھانا دے سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کی صفت پہ ہمیں اتنا یقین نہیں ہے. نکلتے ہیں خود صبح, نکلتے ہیں نا, صبح سے شام تک لگاتے ہیں, پھر جا کے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے, کوئی شک نہیں ہے. اس کی اس صفت پہ اتنا یقین ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے کہ دعا کرنا یار ہدایت مل جائے مجھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ نہیں لی. اس کی ذمہ داری ہے, اس نے دینا ہی دینا. ہدایت کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے ہدایت ملے گی. اطاعت اور محبت, اطاعت اور محبت یہ دونوں ملتے ہیں نا تو اللہ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. اور اطاعت اور محبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ملتے ہیں دونوں لفظ آپس میں تو پھر عبادت نہیں بنتی، پھر اتباع بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آخری ایگزامپل کر کے ختم کرتے ہیں۔ ولدہ، ولدہ، اس کا لڑکا صادقن، سچا ہے، اس کا لڑکا سچا ہے۔ ولدہا، اس مؤنث کا لڑکا سچا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں مرکب اضافی، آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں مرکب اضافی، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلا جی؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مرکبات ناقصہ میں سے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے، جبکہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں۔ چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے مرکب جاری۔ ذرا مجھے بتائیے، مرکب جاری پہ نظر ڈالیں، مرکب جاری جو ہے یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اسم ہی نہیں ہے شروع میں، اسم ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا، اور دوسرے مرفوع والی بات ہی نہیں ہے اس میں، دو ہی چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدا بھی نہیں بن سکتا اور اس کا مطلب ہے یہ خبر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسے ہم نے بیکار پڑھا، اسے ہم نے بیکار پڑھا نہیں، اس کو بیکار نہیں پڑھا، اس کا بڑا کام ہے، مرکب جاری کا بڑا کام ہے۔ اب اس کا کیا کام ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے، لیکن ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ مرکبات ناقصہ میں سے مرکب اشاری مبتدا بن گیا، مرکب توصیفی مبتدا بھی بن گئے، خبر بھی بن گئے۔ بس آپ نے پہچاننا ہے، اگر آپ کو مرکب پہچاننا آ گیا نا، پہلے آپ نے ایک لفظ کو پہچانا، پھر آپ نے مرکب کو پہچانا، مرکب ناقص کو، پھر آپ نے مرکب تام کو بھی پہچان لیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ کہانی انشاءاللہ چلتی رہے گی آگے۔ اس ویک میں ہمارا اسم مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور نیکسٹ ویک میں ہمارا فیل شروع ہوگا، ذہن فیل۔ لاسٹ 2 ویکس جو ہمارے اس میں ہم خوب فیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی جگہ پہ مزیدار دلچسپ ٹاپک ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو مرکب جاری کیا بنے گا اس پہ کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔